میں تھوڑا سا اس کو یہ کہوں گا کہ جمال صاحب کے جمالیاتی ذوق کو آپ کمپینین ججز معاشرے میں، اپنے آپ میں، گھر میں، صوبے میں، ملک میں خوبصورتی ہونی چاہیے. تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی خوبصورتیوں کا مظاہرہ کرتے جائیں گے ہمارے ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس صاحب، اور تمام اسی طرح وکلاء کے لیے بھی فیسلٹیز، اور جو کیونکہ بار بینچ اور ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جتنی بھی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، وی ول آل ٹیک آل دیٹ ٹوگیدر ٹو سالو آل دیٹ ایشوز. تھینک یو ویری مچ سر. Now I request Mr. Arbab Tahir Kasi, Advocate General, Balochistan. Read the reference. The reference is read by me. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. The Honorable Chief Justice Balochistan High Court, Mr. Justice Jamal Khan Mandokhil, the designated Justice of Supreme Court of Pakistan, the Senior Puisne Judge, Mr. Justice Naeem Akhtar Afghan Sahab, now the designated Chief Justice of Balochistan High Court, the most respected worthy judges of the bench, the worthy judges of the district judiciary. میرے دل کے انتہائی قریب میرے ججز اور وکلاء صاحبان، ایک جج کے لیے میرے خیال میں تقریر کرنا، وہ بھی اتنے بڑے گیدرنگ جس میں لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ ہو جن کا کام ہی الفاظ کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، تو انتہائی مشکل کام ہے. اور پھر جب آپ کو ایبرپٹلی بلایا جاتا ہے، پھر ابا وکی صاحب، اجمل قاسی صاحب اور اقبال قاسی کے خوبصورت اور شستہ تقاریر، اور اس کے مقابلے میں منیر کاکڑ اور گاجیزی صاحب کے انتہائی پرمعنی اور سیاسی اور سخت تقاریر کے بعد تقریر کرنا میرے خیال میں سب سے مشکل ترین کام ہے. میں تقریر تو نہیں کروں گا، یقیناً وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت چیف صاحب بھی، ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس صاحب بھی رسپونڈ کریں گے. بہرحال اپنی فیلنگز ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرا جمال صاحب کے ساتھ رفاقت کی کوئی 30 سال پر محیط ایک بہت لمبا عرصہ ہے. جب بار میں آیا اور انہی کی توسط سے یا ان کی موٹیویشن پہ بار پولیٹکس میں انوالو ہوا، تو میں نے اس کو ایز اے انسان، ایز اے دوست، ایز اے مینٹور، ایز اے سینئر کولیگ، ایک عجیب ملٹی ڈائمینشنل کریکٹر میں اس کو دیکھا. ایز اے انسان وہ اتنا نازک طبیعت، اتنا پیار کرنے والا ہے کہ درمیان میں یہ ہمارے کچھ دوستوں سے ایک 2-3-4 دن کے لیے ناراض رہا، تو ہمارے ایک ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے اس کو اوپن کورٹ میں کہا کہ کاش سر آپ ایک ہفتے کے لیے ایسا ناراض رہ سکیں. ناراضگی ان کے نزدیک نفرت، لوگوں سے بغض رکھنا، یہ شخص ان سے بالکل ناشنا تھا. اس نے صرف پیار کرنا سیکھا تھا. ایز اے دوست، ایک تو اس کی حیثیت وہ نرمی والی تھی، اور دوسری، اور اس کا کنسیپٹ بھی لوگوں میں ایک سیکریٹ آج اوپن کرتا ہوں کہ شاید جمال صاحب کے ڈیسیجنز پہ اکثر نعیم صاحب، میں اور کامران صاحب والے اور ہمارے باقی دوست جو تھے یہ شاید انفلوئنس کرتے. حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے. یہ شخص ایک طرف اس نرمی کے ساتھ ساتھ یہ اتنا سخت بھی تھا، جہاں پہ ہمارے قدم رک جاتے تھے وہاں سے یہ ان کا سفر کا آغاز ہوتا تھا. جہاں ہم مایوس ہوتے تھے یہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے. اور خصوصاً پروفیشنل اس میں ایک قدم پہ اس نے اپنے ذات کی قربانی دیتے ہوئے ہمیں ہی پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. نو ڈاؤٹ ایز اے جج اس پہ تو ہمارے ساتھی بہت ہی بولے، اس میں ایک نہیں ہے ججمنٹ، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے. یقیناً کچھ ججمنٹس ایسے تھے جس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے، اور ہوئے اثرات پڑے، جس میں 12 باسٹرڈ سے لے کے DHA اور گوادر اور ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کی مد میں
خود ہمارے 2-3 ساتھی، میرا یہ ماننا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کے بعد انسان کی جو بنیادی ضروریات ہے اس میں سب سے پہلے تعلیم ہے، اور تعلیم میں ہمارے کچھ دوستوں کی تھوڑا بہت کنٹریبیوشن رہی ہے، وہ بھی اگر ان کی سرپرستی نہ رہتی تو وہ ممکن نہیں تھا۔ ایک بات آخر میں ضرور کہوں گا کہ دکھ کا موقع بھی ہے کہ آپ ایک اچھے انسان کو، ایک اچھے دوست سے، ایک اچھے مینٹور سے محروم ہو رہے ہو، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ہم سے جا کے یہ اس سے آئی پیڈسٹل پہ جا رہا ہے اور وہاں نیشنل کنوینس بھی اس کو کام کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک یقین میں اس کو ضرور کرانا چاہتا ہوں، جو میرے ساتھی بیٹھے ہوئے یہ تقریباً سب کے سب جمال صاحب ای کے نامینی ہے کہ بینگ اے سینئر پونی جج ہی واز کنسلٹنگ دی پروسیس آف اپوائنٹمنٹ۔ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ میں بار سے ایک بات کرتا ہوں، یہاں پہ باتیں ہوئی کہ بار اور بینچ کا جو رشتہ ہے وہ 2 پہیوں کا ہے، بالکل نہیں، میرا بالکل ایسا ماننا نہیں ہے، کیونکہ پہیے برابر ہوتے ہیں۔ اور کسی دوست کا کہنا تھا کہ روح اور تن کا ہے، کسی دوست نے کہا کہ یہ ایک خاندان کے افراد ہے، نہیں، بالکل میرا ایسا ماننا نہیں ہے۔ خاندان میں فرق ہوتا ہے، بڑے اور چھوٹے میں، بااثر اور بے اثر میں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ بار کو میں ماں کا درجہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ جتنے لوگ یہاں آپ کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب، وہ ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ سب آپ ہی میں سے ہے، آپ ہی میں سے ہے، اور کل جب نہیں رہیں گے آئندہ بھی آپ ہی میں سے آتے رہیں گے۔ اس کو فیکٹری کے بجائے میں اگر مقدس لفظ استعمال کروں گا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ بار جو ہے وہ بینچ کی ماں ہے۔ ماں کو بیٹے کبھی نالائق بھی ہوتے ہیں، بیٹے کبھی مصلیت کے بھی شکار ہو جاتے، بیٹے کبھی خوف زدہ بھی ہو جاتے، بیٹے کبھی لاپرواہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں بیٹے کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، میں اگر الزام دوں گا تو وہ میں بینچ بار کو دوں گا، کیونکہ اس کی تربیت بار میں سے ہوئی ہے، اور بار نے بدقسمتی سے بیٹے نے ماں کا رول پلے کرنا شروع کر دیا، جبکہ ماں نے بیٹے کا رول پلے کرنا شروع کر دیا۔ جب تک مضبوط بار نہیں ہوگا، اگر بار کمپرومائز کی طرف جائے گا، اگر بار مصلیت کا شکار ہوگا، بار ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ چلے گا، تو یہ جو قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بلوچستان کے بس یہی ایشوز تھے جس کو جمال صاحب نے ایڈریس کیے، تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ بلوچستان کی اس سے بہت زیادہ سیریس ایشوز ہے، اور آئندہ شاید اس سے زیادہ سیریس نیچرز کے ایشوز اٹھے، جس میں یقیناً جیسے آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی، اس میں مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، پروونشل آٹونومی کا مسئلہ ہے، ریسورسز کا مسئلہ ہے، سروسز میں ہمارے ڈیو شیئرز کا حصہ ہے۔ اس قسم کے 50 ایشوز ہیں، اور 50 مزید ایشوز آئیں گے۔ ہم ایک بات جمال صاحب کو بھی باور کرانا چاہتے ہیں، اگر بار مضبوط رہا، اگر بار ویجیلنٹ رہا، اگر بار نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے، اور جو میں توقع بھی کر رہا ہوں کہ یقیناً صحیح طریقے سے کریں گے۔ آپ کو ایک بات ایک یقین سے، یہ میں کوئی فارمل الفاظ استعمال اس لیے نہیں کروں کہ میں کوئی لکھا پڑھا تقریر نہیں کر رہا ہوں، مجھے ایبرپٹلی بلایا گیا، اور میں صرف آپ کے ساتھ اپنے وہ فیلنگز جو ہے اپنے اور اپنے برادر جج کے، میں اپنے سے مجھ سے ایک سینئر ہے، ایک تو آؤٹ گوئنگ ہے، باقی جو میرے دوست ہیں، جو میرے کولیگ ہیں، میں آپ کو ایک یقین، آپ اور بار کو بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ خدا گواہ ہے، بلکہ کیا ہم کوئی دعوے نہیں کریں گے، اللہ آزمائش سے ہمیں اور ہمارے دوستوں کو بچے۔ جس وقت بھی بینگ یور نامینی آپ نے یہ سوچا کہ ہم کسی مصلیت کے شکار ہو گئے، ہم خوفزدہ ہو گئے، ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے، تو پہلے تو آپ کا ریزائن جب ہم بار کونسل میں تھے میرے جیب میں ہوتا تھا، اب میں اپنا ریزائن آپ کے جیب میں دے دیتا ہوں، کہ جب اپنے اور اپنے برادر ججز کا، کہ جب آپ اور بار نے یہ سمجھا کہ ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئیں گے، وی ول کوئٹ آور جاب۔ تھینک یو سو کائنڈ۔ وہ ابھی کہ وہ کون سے الفاظ ڈیسائیڈ کروں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ آپ کے جذبات، آپ کے احساسات
نے مجھے بہت ہی زیر بار کر دیا. میں آج ہی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کا یہ احسان, آپ کے یہ احساسات اس کا مداوع کر سکوں, لہٰذا ایڈوانس میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کہیں کوتاہی ہو, خدا نخواستہ, آپ کو آپ کے اس محبت کا جواب دینے میں, تو مجھے معاف کیجیے گا. لیکن یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی یہ محبت میرے دل میں, میرے دماغ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا, اور انشاءاللہ یہ ریسیپروکل ہوگا. اور میری طرف سے آپ, چونکہ ماشاءاللہ تعداد زیادہ ہے, میں اکیلا ہوں, شاید سب تک نہ پہنچ سکے, لیکن آپ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ فلاں کو تو محبت ملی, فلاں کو نہیں. میرے لیے آپ سب میرے محترم سینئر, میرے کلیگ, میرے ساتھ رہے پریکٹس میں, میرے نئے بچے جو ہیں, یہ سب میرے, میں کہتا ہوں کہ ایک طرف میرا رائٹ ہینڈ, دوسری طرف میرا لیفٹ ہینڈ. رائٹ ہینڈ میں میری جوڈیشری, سبارڈینیٹ جوڈیشری, لیفٹ ہینڈ میں میرے وکلا بھائی ہیں. میرے لیے سب بھائی بچوں کی طرح ہے اور رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب نے ایک بات کی, سب نے تعریفیں کی. گاجی صاحب نے کہا کہ جی آپ نے صوبے پہ احسان کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تمام ججز, میرے بردر ججز صاحبان ہیں, وی آر انڈر اوتھ. ہم نے جو بھی فیصلے کیے ہیں, ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی اوتھ کی پاسداری کریں. یہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا. جج از سپوز ٹو فالو اینڈ ٹو بی فرم آن ہز اوتھ. جج should follow the constitution, should not support those who are deviating constitution. یہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ یقیناً ہم آئین پر عمل کریں گے, یہ ہمارا فرض ہے. یہ انصاف کوئی آسان کام نہیں ہے, اس لیے آسان نہیں ہے کہ یہ اللہ کی انصاف فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر, اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر آیا پورا اترا ہوں یا نہیں پورا اترا, لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی پوری کوشش کے ساتھ پوری کوشش کی کہ مظلوم کو اس کا حق ملے. جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق ہیں ہر شخص کا, ہر زندہ اسپیشیز کا, چاہے وہ وائلڈ لائف ہو, چاہے وہ پرندے ہوں, انسان ہو, ان سب کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری تھی, جو ہم نے کوشش کی اس کو اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ باور کراتا ہوں کہ میرے جو برادر ججز ہیں وہ مسئلے کو مجھ سے اور ہی اچھے طریقے سے نہ صرف اس کو قائم رکھیں گے بلکہ اس کو مزید آگے بڑھا کر اس کو تحفظ, لوگوں کے حقوق, بنیادی حقوق کو تحفظ دینے میں کوئی بات ہوئی کہ جی کچہری بڑے خوبصورت ہیں اور بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہے. میں سمجھتا ہوں میرے کچہری کے, میرے کسی بھی کورٹ کے پورے بلوچستان میں پھول, وکلا اور لیٹیگنٹس ہیں. اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو تمام کچہری, تمام عدالتیں ویران ہوں گی, چاہے بے شک آپ جتنے بھی پھول لگائیں, چاہے قدرتی چاہے آرٹیفیشل. ان کے بغیر, آپ کے بغیر کوئی بھی بلڈنگ کسی بھی ہمارے ججز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک آپ رہیں گے, وکلا اور لیٹیگنٹ رہیں گے, تو ہماری عدالتیں آباد رہیں گی. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پوری کوشش کی کہ تمام لیٹیگنٹس کو پریفرنس دیا جائے اور ان کو وہ تمام سہولیات فراہم کی جائے عدالت کے اندر جس کا وہ حقدار ہے. کیونکہ یہ تمام سسٹم ہم جتنے بھی ہیں, چاہے ججز ہیں, چاہے سرکاری ملازمین ہیں, ہم تمام انہی عوام کے لیے ان کے ٹیکس کے ذریعے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں, اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں, نہ کہ ہم ان کے لیے ان کے سر پر بادشاہ بن کے بیٹھیں اور ان پہ اپنے احکامات چلائیں. ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم عوام کو ان کا حق دلائیں، اور اگر ہم یہ حق نہ دے سکیں تو ہمارے اس کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ بات میں اپنے برادر ججز اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بیاف پر اوپنلی کہتا ہوں کہ اگر ہم عوام کو ان کے حقوق اور انصاف نہ دلا سکے تو ہمیں اس کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں۔ لہٰذا آپ نے جو تعریفیں کی ہیں، میرے خیال میں یہ وی آر سپوز ٹو ڈو آل دیز تھنگس، تو آپ کی مہربانی آپ ریئلائز کرتے ہیں، لیکن میں پھر دہراتا ہوں فار دا سیک آف ریپیٹیشن کہ دس واز آور ڈیوٹی اینڈ رسپانسبلٹی۔ میرے پاس آج کہنے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے، جیسے کہ جسٹس ہاشم صاحب نے کہا کہ جج کے لیے تقریر کرنا مشکل ہے، آج تو بہت ہی مشکل ہے۔ پھر اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، اور جسٹس نعیم صاحب نے جو ایٹماسفیئر بنا لیا، مجھ سے میری ساری باتیں بلا دی انہوں نے، اور یہ ان کا میرا اور ان کا تعلق وکالت سے پہلے کا ہے، اور 1988 میں ہم دونوں نے اکٹھے وکالت جوائن کی، 1990 میں ہم نے اکٹھے ہائی کورٹ کا لائسنس لیا ہے، 2001 میں ہم نے اکٹھے سپریم کورٹ کا لائسنس لیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں 1 سال پہلے ان سے ہائی کورٹ کا جج بنا، لیکن میں نے کوشش پوری کی کہ ان کو لا سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی اور آج میرے ساتھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایز اے چیف جسٹس نعیم صاحب وہ تمام احکامات جو ہم نے مشترکہ اور متفقہ طور پہ شروع کیے ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ میں یہ آپ کو امید دلاتا ہوں کہ آپ کے جو توقعات ہوں گے انشاءاللہ ان سے زیادہ، ان سے بڑھ کر پرفارم کریں گے تمام ساتھیوں کی مدد سے۔ اور ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کروں کہ ہمارے جو تمام برادر ججز ہیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میرے ٹینور میں ایز اے چیف جسٹس کوئی بھی ایسا ڈیسیجن نہیں رہا کہ جس میں اختلاف ہو، ہم ہر ڈیسیجن کو، چاہے وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ہائی کورٹ کی ڈیسیجن ہوتی یا ایڈمنسٹریٹولی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے ہوتی تھی، وہ تمام ڈیسیجن ہم اکٹھے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے تھے۔ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس کی ایکٹ کے حوالے سے، رولز کے حوالے سے، یہ ان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تمام ساتھیوں نے مل کر ہم نے ایک ایک سیکشن کو بیٹھ کر پڑھا، اسے پرکھا، دیکھا، اور بالآخر انہوں نے یہ سہرا میرے سر پہنایا، جو کہ میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہوگی، یہ اکیلا میں نہیں، یہ تمام میرے ساتھی اس کے حقدار ہیں۔ 2009 سے میں ایز اے جج آیا، نئی بات تھی، عام حالت میں تو یہ ہوتا ہے کہ جونیئر جج جا کے سینئر کے ساتھ سال 2 سال کچھ ٹریننگ حاصل کرتا ہے، لیکن مجھے تو سچویشن ایسی بنی کہ پہلے دن ہی مجھے ڈی بی ہیڈ کرنی پڑی۔ میرے لیے ایک عجیب مشکل سی بات تھی، لیکن یہ کامیابی مجھے آپ کے تعاون سے ملی۔ آپ وکلا نے جس طریقے سے مجھ سے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیا، جس طریقے سے آپ نے پریزنٹ کیے کیسز، ٹھیک ہے اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ مجھے غصہ بھی آیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ کیس ٹو کیس بات ہوتی ہے۔ اگر کبھی کوئی تلخی آئی ہو کیس کے دوران، وہ یہ کسی کے ذات سے متعلق نہیں تھی، وہ تلخی اس لیے ہوتی تھی کہ آپ کسی لیٹیگنٹ کا مقدمہ لے کے آئے ہیں، تو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس لیٹیگنٹ کا، چاہے آپ نے فیس لی ہے یا بغیر فیس کے کمٹمنٹ کیا ہے، یہ اب آپ پر لازم ہوا کہ آپ اس کی صحیح ایمانداری سے اس کا کیس پریزنٹ کریں، اس کا کیس پریپیئر کر کے آئیں۔ تو جب ہم کبھی محسوس کرتے کہ آج پراپر اسسٹنس نہیں ہے، تو یقیناً ہم محسوس کرتے تھے کہ آپ کو یہاں پہ ٹوکا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے پراپرلی اسسٹ نہیں کیا۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے، میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہے، تو وہ آپ آج موقع ہے کہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور آپ سے ایک توقع رکھتا ہوں کہ وہ بات آپ کے دل میں نہیں رہے گی، کسی بھی کو اگر میری بات بری لگی ہو۔ میں آگے آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ یہاں بھی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سپریم کورٹ میں بھی جب آپ ہمارے سامنے پیش ہوں گے، تو پوری تیاری کے ساتھ
اور اپنے لیٹیگنٹ کا حق ادا کرتے ہوئے اپنا کیس چلائیں گے. وکیل کا کام کیس پریزنٹ کرنا ہے، جج کا کام انصاف اور آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ فیصلے کا انجام کیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے پراپر پریزنٹ کیا. یقیناً وکلا، میں بھی وکیل رہا ہوں، وکلا کا یہ گلہ رہتا ہے کہ ججز پراپر ہمیں ہیئرنگ نہیں دیتے ہیں. ہوگی آپ کی بات درست ہوگی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ہم، لیکن اس کے پیچھے بھی بہت ہو سکتے وجوہات ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معمولی بات ہم سمجھ جاتے ہیں لیکن آپ کو تسلی نہیں ہوتی کہ شاید یہ بات رہ گئی ہو. ایسا نہیں ہے. ہم فائل دیکھتے ہیں، ہم آپ کو سنتے ہیں، ہم وہ تمام باتیں نوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے کانشیس کے مطابق جو ہم سمجھتے ہیں بہتر ہے، انصاف کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں. فیصلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ برا بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ آپ کو پسند بھی ہوگا، بعض اوقات آپ کو پسند نہیں ہوگا. لیکن جب ایک مرتبہ فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ فائنلٹی اٹین کر جاتا ہے تو ہر شخص پابند ہے اس سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بہت ہی اچھا دور گزارا یہاں پہ. جیسے ساشم صاحب اکثر مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی. جب اللہ نے مجھے قسمت دی ہے، جس کا اظہار آج میں نے دیکھ لیا کہ میں کتنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا ہے. خدا کرے کہ میں یہ حق ادا کر سکوں.